اگر تم رپورٹ لکھوانے کے لیے تیار ہو تو اسی وقت چلے جاؤ۔ رپورٹ میں دیر سے نقصان ہو سکتا ہے۔ صبح پولیس اسے طلب کر لے گی اور تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گی تاکہ تم جائے واردات کی نشاندہی کر سکو۔ رپورٹ لکھوانے سے تو میں نہیں ڈرتا، میں نے کہا، لیکن ایک تو پولیس کا طریقہ تفتیش، اس میں بہت وقت ضائع ہوگا۔ ڈی سلوا اپنے پیسے اور اثر و رسوخ سے پورا فائدہ اٹھائے گا۔ تفتیش کرنے والے، اسلحہ کی رپورٹ دینے والے اور گواہی دینے والے سب اسی معاشرے کے فرد ہیں جس میں رشوت کا مرض کینسر کی طرح جڑ پکڑ چکا ہے۔ معلوم نہیں کتنے سچ سے مکر جائیں گے، اور اگر کوئی سچ بولنے والا ہر قسم کے دباؤ کے باوجود اڑا رہا تب بھی یہ مسئلہ فوراً حل نہیں ہوگا۔ کیس عدالت میں چلتا رہے گا اور فیصلہ معلوم نہیں کیا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری خاطر آپ پولیس پر دباؤ ڈالیں اور خواہ اختیارات کے ناجائز الزام سے بدنام ہوں۔ اب بھی دشمنوں کا خیال ہے کہ میں آپ کو ڈھال اور تلوار بنا کے استعمال کر رہا ہوں۔ سازشی ذہن رکھنے والے آپ کے افسران بالا کی رائے کو متاثر کر سکتے ہیں کہ آپ میری پشت پناہ بنے ہوئے ہیں، حالانکہ مجھ پر قتل کا الزام ہے۔ اس سے میرا کچھ نہیں بگڑ سکتا، رضوی صاحب نے برہمی سے کہا۔ میں عدالت کے معاملات میں تو دخل نہیں دے رہا ہوں، مقدمے کا جو فیصلہ ہونا ہے وہ ہو جائے گا۔ فرض کرو قتل کا الزام میرے بیٹے یا بھائی پر ہوتا تو کیا میں اسے گھر سے نکال دیتا؟ آپ کو کوئی کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ میں نے کہا، لیکن مجھ سے آپ کا سہارا چھیننے کی خاطر یہ تو کر سکتا ہے کہ آپ کو اس شہر سے ٹرانسفر کروا دے اور آپ کے لیے پریشانی پیدا ہو جائے۔ یہاں آپ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو رہنے کے لیے اچھی جگہ ملی ہوئی ہے اور آپ کے بچے ایک اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ فرض کیجئے آپ کو ایس پی سانگڑ بنا کے بھیج دیا جائے، آپ کیا کریں گے؟ اکیلے جائیں گے تو ایک مستقل مسئلہ گھر سے عدم موجودگی کا اور آنے جانے کا، سب کو ساتھ لے جائیں گے تو مزید پریشانی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے معاملات سے بالکل بے تعلق رہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب تک میں اس گھر میں رہوں گا آپ کے لیے بے تعلق رہنا بہت مشکل ہوگا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ رضوی صاحب نے کہا۔ فیصلہ میں نے کیا ہے، مجھ سے پہلے رابعہ نے جواب دیا۔ سکندر میرا موکل ہے اور اس سے میرا کیس خراب ہو سکتا ہے۔ اگر وکیل استغاثہ یہ نکتہ اٹھا دے کہ ملزم کو اعلیٰ پولیس افسروں کی حمایت حاصل ہے جو ناجائز دباؤ ڈالتے ہیں تو ضمانت تک منسوخ ہو سکتی ہے اور آپ کے لیے بھی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ سکندر کرائے پر مکان لے لے اور محسن کے ساتھ رہے۔ اس شہر میں لوگ عموماً اکیلے آدمی کو مکان نہیں دیتے، رضوی صاحب نے کہا۔ مکان خریدا بھی جا سکتا ہے، رابعہ نے کہا۔ زیادہ بڑا نہ صحیح، کوئی چھوٹا سا مکان خریدنے کے لیے زیادہ سرمایہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چھوٹے سے تمہاری کیا مراد؟ کسی پرانی غلیظ اور گنجان بستی میں 2 کمرے، رضوی صاحب نے کہا۔ بلا شبہ وہاں بھی انسان رہتے ہیں اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان میں انسانیت بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن کیا سکندر اس ماحول کا پروردہ ہے؟ خود تم اور محسن کس ماحول کے عادی ہو؟ ضرورت کا تقاضا تو یہی ہے کہ میں کسی ایسی ہی گمنام آبادی میں رہوں، میں نے کہا، اور خود رابعہ بھی یہاں رہنا نہیں چاہتی۔ اسباب وہی ہیں جو رابعہ نے بتائے۔ مجھے کچھ ایسے لگتا ہے کہ اتفاق رائے سے تم کوئی فیصلہ کر چکے ہو، رضوی صاحب نے کہا۔ رابعہ بھی جانا چاہتی ہے، تم بھی جانا چاہتے ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ سرے دست تمہارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ مکان خریدنے کی سوچ سکو، لیکن رابعہ کے پاس یقیناً ہوگا۔ اگر تم دونوں نے شادی کر کے نیا گھر آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو مجھے صاف بتا دو۔ رابعہ نے فوراً چائے کے برتن سمیٹے اور کمرے سے نکل گئی، اور میں نے دیکھا کہ رابعہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ میں نے کہا، یہ خیال آپ کو کیوں آیا؟ ایک تو وہی پرانا محاورہ ہے کہ کچھ چیزیں چھپائی نہیں جا سکتی، انہوں نے میری طرف دیکھے بغیر زیر لب مسکرا کے کہا۔ پھر کچھ اپنی عمر کا تجربہ، کچھ ملازمت کی نوعیت اور کچھ حالات ایسے ہیں کہ مجھے 2 اور 2 4 نظر آتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ 4 ہی ہوتے ہیں۔ ایک طرف رابعہ کی ضروریات ہیں، مثلاً ایک ذاتی مکان جو پہلے تھا اور اب نہیں ہے مگر وہ چاہے تو بنا سکتی ہے، احساس عدم تحفظ وغیرہ۔ دوسری طرف تمہاری ضروریات ہیں اور تمہارا مستقبل ہے، کمی تم کو بھی کسی چیز کی نہیں ہوگی، روپیہ، پیسہ، تعلیم، سب ہے۔ بس انکل، میں نے کہا، میں آپ کی بات سمجھ گیا، لیکن میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ ابھی شادی یا خانہ آبادی کے کسی پروگرام پر کسی نے غور نہیں کیا، اس لیے کہ دوسرے مسائل زیادہ اہم ہیں۔ ان سے نمٹنے کے بعد کیا ہوگا یہ میں خود بھی نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے میں باعزت طور پر بری ہو جاؤں، لیکن سزا کے امکانات کو مسترد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے تو میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ اپنے مقدمے کا فیصلہ ہونے سے پہلے کسی لڑکی کے مقدر کا فیصلہ کروں، خود پھانسی لٹک جاؤں یا عمر قید پا کے جیل کی دیواروں کے پیچھے بند ہو جاؤں تو اسے بیوہ کر جاؤں، یا دنیا میں رسوا، لاوارث اور تنہا چھوڑ دوں۔ فیصلہ ہونے میں زیادہ وقت تو نہیں لگے گا۔
کون بدبخت ہوگی جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہ ادھورا سہاگ قبول کرے گی اور مانگ کی افشاں بڑھنے سے پہلے بیوگی کے خیال کو گلے لگائے گی؟ کم از کم رابعہ کو میں ایسی سزا نہیں دے سکتا۔ میں نہیں چاہتا کہ بیوی بن کر وہ میرا مقدمہ لڑے اور ہار جائے تو میری وارث بن کے کسی روز صبح دم میری لاش لینے جیل کے دروازے پر انتظار کرے۔ 2 اور 2 واقعی 4 ہو سکتے ہیں، لیکن آج نہیں۔ میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، رضوی صاحب نے کہا۔ تم دونوں بالغ ہو اور سمجھدار ہو، اپنے معاملات کو اپنی مرضی کے مطابق طے کرنے کے مجاز بھی ہو، کیونکہ تمہیں کسی سے اجازت نہیں لینی۔ تمہارے والدین، حقیقی چچا، ماموں وغیرہ کوئی نہیں جو اپنی بزرگی کی ٹانگ اڑا سکے۔ اگر ہے تو ہم جیسے رشتے کے انکل، میں یا شیروانی صاحب، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے بے عزت کر رہے ہیں انکل، میں نے آزردہ ہو کے کہا۔ کیا میرے رویے سے آپ کو کبھی یہ احساس ہوا کہ میں سرکش اور نافرمان ہوں، یا والد کے بعد اب آپ کو اپنا سرپرست نہیں سمجھتا؟ ایک آپ اور ایک انکل شیروانی، میرے بزرگ، چچا یا ماموں، جو کچھ ہے آپ ہیں۔ اگر آپ مجھے حکم دیں گے کہ رابعہ سے شادی مت کرو تو میں یہ حکم کیسے دوں؟ انہوں نے میری بات کاٹ دی۔ غالباً وہ وقت گزر چکا ہے جب میں یہ حکم دے سکتا تھا اور تم سے تعمیل کی امید بھی رکھ سکتا تھا، لیکن اب میں یہ حکم نہیں دوں گا۔ تم مجھے اختیار دے چکے ہو، اس کے باوجود نہیں دوں گا۔ ان کے لہجے میں اچانک دکھ اور بے بسی کا کرب اتر آیا تھا۔ وہ اعصابی کشیدگی کا شکار ہو گئے تھے اور انہیں یہ بھی احساس نہیں تھا کہ پائپ جسے وہ مضبوطی سے پکڑے بیٹھے تھے بہت دیر پہلے بجھ چکا ہے۔ ان کا دوسرا ہاتھ سختی سے کرسی کے بازو پر جمع ہوا تھا اور نظریں میری بجائے محسن کو دیکھ رہی تھیں۔ پھر میں نے محسن کو دیکھا، وہ پتھر کا بت بنا بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا اور وہ خلا میں دیکھ رہا تھا۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ کوئی بات ایسی ضرور ہوئی تھی جو ابھی تک مجھے معلوم نہیں تھی۔ شاید اس وقت جب میں اپنا حلیہ ٹھیک کرنے گیا ہوا تھا اور رابعہ کھانا لینے باورچی خانے چلی گئی تھی۔ انکل رضوی، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ میں نے کہا۔ محسن، کیا بات ہے؟ محسن تمہاری بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ رضوی صاحب نے پائپ کی راکھ کو ایشٹرے میں ڈالا اور پائپ کو کھرچ کر صاف کرنے لگے۔ تم ایک سوال کا جواب ایمانداری سے دو گے؟ انہوں نے پائپ میں تمباکو بھر کے انگوٹھے سے دبانا شروع کیا اور میز سے ماچس اٹھائی۔ تم نے فوزیہ سے شادی نہ کرنے کے جو اسباب بتائے ہیں، کیا وہ درست ہیں؟ یہ اسباب تو میں نے کبھی آپ کے سامنے بیان نہیں کیے، میں نے کہا۔ ہاں، مگر آج میری شیروانی صاحب سے ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی۔ انہوں نے پائپ کے تمباکو پر جلتی ہوئی دیا سلائی رکھی اور ایک کش لیا۔ انہوں نے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے فون نہیں کیا تھا، وہ ایک اطلاع دینا چاہتے تھے کیونکہ وہ پریشان تھے۔ میں نے شیروانی صاحب کو زندگی میں پریشان ہوتے تو پہلے بھی دیکھا تھا، لیکن آج وہ ٹیلی فون پر بات کرتے کرتے رو پڑے۔ یوں ہی جب کوئی 50 سال کی عمر کا آدمی جو ایک اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز ہو رونے پر مجبور ہو جائے اور وہ آدمی دوست ہو، جیسے محسن تمہارا دوست ہے، بھائی سے زیادہ عزیز ہو، تو دل ٹوٹنے لگتا ہے۔ میں یہی خبر سنانے کے لیے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ فوزیہ نے خودکشی کی کوشش کی تھی، صرف کوشش۔ یہ کوشش کامیاب بھی ہو سکتی تھی مگر ناکام رہی۔ اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ شیروانی صاحب اس کیس کو دبانے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں۔ مجھے بالکل معلوم نہیں ہوا کہ محسن کب اٹھ کر چلا گیا۔ انکل رضوی، میں نے کہا، آپ کے سوال کا جواب محسن بہتر طور پر دے سکتا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ اصل مجرم تو میں ہوں اور مجھے بھی تقدیر نے مجرم بنا دیا ہے۔ زندگی حالات کے اس موڑ پر لے آئی ہے جہاں میں اپنے جرم کا اعتراف کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اس جرم کی سب سے سخت سزا صرف میرے لیے ہے۔ میرے لیے ایک نہیں، عذاب کے 2 جہنم ہیں۔ میں یہ فرض کرنے پر بھی مجبور ہوں کہ مجھے ایک جنت آباد کرنی ہے۔ میں نے ان کو وہیں بیٹھے چھوڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ میرے ذہن میں ایک آندھی چل رہی تھی اور مجھے محسن کی طرف سے تشویش لاحق ہونے لگی تھی۔ میں دوسرے کمرے میں گیا تو محسن اپنے دونوں ہاتھ تکیے پر سر کے نیچے رکھے لیٹا تھا اور چھت کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے فون کیا تھا، وہ میری طرف دیکھے بغیر بولا۔ فوزیہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں محسن جس سے میں مطمئن ہو جاؤں کہ خطرہ ٹل گیا، میں نے بستر پر بیٹھ کے کہا۔ اگر کوئی جینا نہ چاہے تو اسے مرنے سے کون روک سکتا ہے؟ ایک کوشش کی ناکامی سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی دوسری کوشش کامیاب ہو سکتی ہے۔ یار، یہ لڑکیاں بہت جلد ہمت ہار دیتی ہیں، محسن نے کہا۔ فوزیہ نے ناز و نم میں پرورش پائی، زندگی میں اسے وہ سب کچھ ملا جو اس نے چاہا۔ اس نے حالات کی سختی کبھی نہیں جھیلی، ناکامی کا صدمہ نہیں اٹھایا اور محرومی کے عذار سے ہمیشہ بچی رہی۔ لیکن ایسی لڑکیاں تو بہت ہیں، خوشحال گھرانوں کی ہر فکر و غم سے ناآشنا اور زندگی کو صرف خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ سمجھنے والی۔
کیا وہ سب اتنی ہی بزدل ہوتی ہیں اور خودکشی کو مسائل کا حل سمجھتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں محسن کے سارا قصور میرا ہے۔ نہیں یار، محسن اٹھ بیٹھا۔ یہی تو میں بتانا چاہتا تھا کہ فوزیہ جیسی لڑکی نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا۔ وہ میری بہن ہے اور میں اسے اچھی طرح سمجھتا ہوں، قصوروار میں بھی ہوں۔ وہ مجھ پر بھروسہ کرتی ہے اور اسے یقین ہے کہ میں ان حالات میں اس کو سہارا دے سکتا ہوں۔ ممی اپنے آگے کسی کی نہیں چلنے دیتی اور ڈیڈی خود کو مجبور دیکھتے ہیں تو کچھوے کی طرح اپنی ذات کے ہول میں بند ہو جاتے ہیں، پھر ان کی بلا سے کچھ بھی ہوتا رہے۔ آج جب میں نے ٹیلی فون کیا، ابھی کچھ دیر پہلے جب تو کپڑے بدلنے گیا ہوا تھا، تو میری بات ممی سے ہوئی۔ حسب توقع انہوں نے کہا فوزیہ مرتی ہے تو مر جائے، تمہارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں، تم ہماری فکر کیوں کرتے ہو؟ اچھا ہوا کہ فون ڈیڈی نے لے لیا۔ میں نے کہا کہ مجھے فوزیہ سے بات کرنی ہے تو انہوں نے CMH کا نمبر دیا۔ اس وقت لائن فوراً مل جاتی ہے نا۔ 2 منٹ بعد میں نے ہسپتال کا نمبر ملایا اور بتایا کہ میں فوزیہ کا بھائی ہوں اور لاہور سے بول رہا ہوں، تو انہوں نے چیک کیا اور فوزیہ کے کمرے کی لائن دے دی۔ وہ جاگ رہی تھی اور میرا خیال تھا کہ میری آواز سنتے ہی رونے لگے گی، بلکہ مجھے تو ڈر تھا کہ اس جذباتی بحران کی کیفیت میں کہیں اس پر ہسٹیریا کا دورہ نہ پڑ جائے، لیکن وہ بہت پرسکون تھی۔ اس نے مجھے صاف بتا دیا کہ بھائی جان، مجھے سکندر سے کوئی گلہ نہیں، ان کی خوشی میری خوشی ہے، میرا ہرگز ان کو دکھ پہنچانے یا احساس جرم میں مبتلا رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ میں ان کے بغیر زندہ رہ سکتی تھی، لیکن میں چراغ دین سے شادی کر کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگر میں چاہوں تب بھی یہ ناممکن ہے، وہ مجھے زندہ نہیں رہنے دے گا۔ معلوم نہیں اس بات کا کیا مطلب تھا جو میں فوراً نہ سمجھ سکا۔ میں نے اس سے کہا کہ فوزیہ، بس اتنی سی بات تھی، مجھ سے یہ وعدہ کر کے دوبارہ ایسی حماقت نہیں ہوگی اور چراغ دین کی طرف سے بے فکر ہو جا۔ اگر وہ چراغ الادین بھی لے آئے تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا۔ میرے جیتے جی تجھ پر کوئی جبر نہیں کر سکتا، اور اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ پھر کوئی بے وقوفی نہیں کرے گی۔ اسے مجھ پر کتنا اعتماد ہے سکندر۔ میں نے محسوس کیا کہ احساس جرم و پشیمانی، مایوسی اور بے چارگی اور رنج و الم کا ایک پہاڑ جتنا بوجھ کم ہونے لگا ہے، جس کے نیچے میری روح بھی کراہنے لگی تھی۔ اس سے زیادہ میری بات نہ ہو سکی۔ محسن نے کچھ دیر بعد کہا، یہ اطمینان ہی کیا کم تھا کہ اس نے خود ٹیلی فون اٹھا کے مجھ سے بات کی اور مجھ سے یہ وعدہ بھی کر لیا کہ وہ زندہ رہے گی۔ لیکن اس وقت میں یہ سوچ رہا ہوں کہ فوزیہ کی بہت سی باتیں وضاحت طلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنے ماضی کو بھول کر بھی زندہ رہ سکتی ہے، لیکن چراغ دین کے ساتھ نہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ چراغ دین کی بجائے کوئی اور ہوتا تو وہ زندگی سے سمجھوتا کر لیتی؟ یعنی وہ کسی بھی معقول آدمی سے شادی کر کے گزارا کر سکتی ہے، مگر چراغ دین اسے قطعی ناقابل قبول ہے، اس حد تک کہ وہ اس کے مقابلے میں موت کو ترجیح دے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیوں؟ اسے تو چراغ دین کے بارے میں وہ باتیں معلوم نہیں جو مجھے یا تجھے معلوم ہے۔ ایک عام لڑکی کے نقطۂ نظر سے چراغ دین میں کیا حامی ہے؟ وہ بد کردار اور عیاش بھی نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ان خرابیوں کا شکار نہیں جو دولت سے خریدی جا سکتی ہے۔ فوزیہ تو یہ بھی جانتی ہے کہ وہ مریم باجی سے کتنی محبت کرتا تھا، اور خود مریم اپنی ازدواجی زندگی سے کتنی مطمئن اور خوش تھی۔ پھر چراغ دین سے اتنی شدید نفرت کیوں؟ تیرے خیال میں فوزیہ کی چراغ دین سے اس نفرت کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے تمام حقائق کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا۔ یہ نفرت نہیں ہے سکندر، خوف ہے۔ محسن نے کہا، یہی بات تو میں تجھے سمجھانا چاہتا تھا۔ فوزیہ نے کہا تھا کہ وہ چراغ دین کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکے گی، لیکن دوسرے جملے میں یہ بات زیادہ واضح ہو گئی۔ اس نے کہا کہ چراغ دین مجھے زندہ ہی نہیں رہنے دے گا۔ اس سے نفرت کا نہیں، خوف کا اظہار ہوتا ہے۔ آخر اس سے یہ ڈر کیوں ہے کہ چراغ دین اسے مار ڈالے گا؟ عورت کی فطرت میں بڑی لچک ہوتی ہے، وہ جس مرد کے ساتھ گزارا کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ وہ ہر ماحول سے مطابقت کرنا جانتی ہے اور خود اپنے حالات کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے، بالکل پانی کی طرح کہ جس برتن میں ڈالو اسی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ صلاحیت فوزیہ میں بھی ہے۔ اگر اس کے باوجود وہ چراغ دین کو فرشتہ اجل کے روپ میں دیکھتی ہے اور ڈرتی ہے تو اس کی کوئی وجہ ضرور ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام کے کہا، آخر ایسی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ مجھے تو چراغ دین سے ایک پرانا حساب چکانا ہے، میری نفرت اور دشمنی کے جذبات کا ایک سبب ہے۔ یہی بات تو میرے لیے الجھن بنی ہوئی ہے۔ محسن نے لیٹتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں ایک بار پھر فوزیہ سے بات کروں اور اس سے وضاحت طلب کروں کہ یہ کیا چکر ہے۔ میں فوزیہ سے وعدہ کر چکا ہوں جو مجھے بہر صورت پورا کرنا ہے۔ اگر فوزیہ کی زندگی کے لیے 1000 چراغ دین بھی قتل کرنے پڑے تو میں کروں گا، اس کی کوئی اور صورت نہیں ہے۔ اس نے پہلے بھی میری بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور اس روز بھی میں نے سوچا تھا کہ یہ جھگڑا ختم کر دوں۔ تجھے معلوم ہے کہ میں اس کو قتل کرنے گیا تھا؟ مجھے معلوم ہے، میں نے کہا۔
تو صبح صبح غائب ہو گیا تھا اور واپسی پر تو نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ ہاں، اس دن مجھے موقع نہیں مل سکا، محسن نے کہا، اور جھوٹ میں نے اس لیے بولا تھا کہ کہیں تو میرے ارادوں کی راہ میں حائل نہ ہو جائے۔ اب صبح ہونے لگی تھی، رات کی سیاہی میں تھوڑا سا اجالا جھلکنے لگا تھا۔ میں کھلی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا اور پھر دہلیز پر بیٹھ گیا۔ میری کمر چوکھٹ کے ایک کنارے سے لگی ہوئی تھی اور میرے پاؤں دوسرے کنارے کو چھو رہے تھے۔ سگریٹ کا آخری کش لے کر میں نے ٹکڑے کو فضا میں اچھال دیا اور یہ ٹکڑا دمدار ستارے کی طرح اندھیرے میں ایک روشن لکیر بنا کے غائب ہو گیا۔ میری نظر صبح کے ستارے پر گئی اور مجھے فوزیہ کا خیال آیا کہ اگر وہ مر گئی ہوتی تو کیا صبح کا یہ ستارہ مجھے ایسے ہی روشن نظر آتا؟ اس کے بعد آسمان کتنا تاریک اور ویران ہوتا، لیکن وہ زندہ ہے، کیا وہ بھی جاگ رہی ہوگی اور ہسپتال کے پرائیویٹ روم کی کھڑکی سے اسی طرح ستارہ صبح کو دیکھ رہی ہوگی؟ مجھے ٹیگور کی بات یاد آئی، میرا محبوب بہت دور ہے، پھر میں چاند کو کیوں نہ دیکھوں؟ اسی جگہ تو میری اور اس کی نظریں ملتی ہیں۔ سونے کا اب کوئی امکان اور فائدہ نہ تھا۔ شاید محسن نے بھی یہ بات سمجھ لی تھی کیونکہ وہ بستر سے اٹھ کر چائے بنانے کے لیے کچن میں چلا گیا تھا۔ میرے ذہن میں ایک میدان کارساز تھا جس میں ہر طرف سے خیالوں کے غنیم یلغار کر رہے تھے۔ میرے اپنے مسائل پیچھے ہٹ گئے تھے اور فوزیہ کی زندگی کا مسئلہ چراغ دین کی موت کے مقابل آ گیا تھا۔ یہ انتہائی اہم اور ناگزیر ہو گیا تھا۔ وہ غلام آقا بن گیا تھا اور آقا غلام، اور غلام نے اپنے پرانے آقا کو ذلت اور بے بسی کی موت عطا کی تھی۔ اسی چراغ دین نے برسوں پہلے مریم نام کی ایک لڑکی سے شادی کی تھی جو محسن کی بڑی بہن تھی، اور احتجاجاً محسن اس شادی میں شریک نہیں ہوا تھا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ مریم کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، شاید وہ کسی اور کو چاہتی تھی، لیکن بعد میں سب کچھ بھول بھال گئی تھی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آدمی کسی کو چاہے اور فراغت کی زندگی میسر ہو تو اس چاہت کو بھول جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ مریم بعد میں بھی اس سے ملتی رہی ہو جسے وہ چاہتی تھی اور اس کی حادثاتی موت حادثے کا نتیجہ نہ ہو؟ محسن نے ابھی اپنے ایک دوست کا عجیب واقعہ سنایا تھا، آخر کیوں؟ کیا اس کے ذہن میں بھی کہیں شک کا کوئی زہریلا سانپ سر اٹھا رہا تھا کہ چراغ دین نے اپنی بیوی کو مروا دیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مریم کے بچے اس کے نہیں ہیں؟ فوزیہ اور مریم میں فطرت کے اعتبار سے زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ مریم انتہائی ذہین اور چالاک لڑکی تھی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ دولت اور عزت کے درمیان بقائے باہمی کا کوئی سمجھوتا طے پا گیا ہو؟ چراغ دین نے مریم کو اس سے ملنے کی اجازت دے دی ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اسی طرح سوچتا رہا تو پاگل ہو جاؤں گا۔ میرے خیالات کی کوئی سمت نہیں تھی، میرے مفروضات بے بنیاد تھے اور میری سوچ کی راہ وہموں کی بھول بھلائیوں میں بھٹک رہی تھی۔ حقائق کی دنیا میں ان کی کوئی قیمت نہ تھی۔ چراغ دین پر غبن کا الزام کسی عدالت انصاف میں ثابت نہیں ہوا تھا۔ پھر محسن کیا ثابت کرے گا؟ اسے تو قتل کرنا پڑے گا۔ اس نے نہ کیا تو یہ کام مجھے کرنا پڑے گا۔ مجھ پر ایک قتل کا الزام پہلے ہی ہے، دوسرے قتل کا الزام بھی کسی نہ کسی کو اٹھانا ہوگا کیونکہ قتل ثابت ہو جاتا ہے۔ جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا، انجام وہی رسوائی، دکھ اور پشیمانی، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ چراغ دین مجرم تھا لیکن اس نے عقل سے کام لیا تھا، چنانچہ وہ محفوظ رہا تھا۔ ہم جذبات سے کام لیں گے تو کون سی عقل مندی کریں گے؟ دشمن بہادر ہو تو بہادری سے مقابلہ کرنے میں مزہ ہے، لیکن عیاری اور مکاری کے جواب میں بہادری کے جوہر دکھانا بے وقوفی ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں محسن، میں نے چائے کا کپ لیتے ہوئے کہا، کہ میرا اور تیرا مسئلہ جذبات سے نہیں عقل سے کام لے کر حل ہوگا۔ سانپ کو بڑھ جانا چاہیے اور لاٹھی کو نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اس وقت تو بھی مشتعل ہے اور میں بھی انتقامی رد عمل کا شکار ہوں۔ یہ کام بالکل اسی طرح ہونا چاہیے جیسے چراغ دین نے کیا تھا۔ وہ آج تک کسی بھی گرفت میں نہیں آیا۔ اس کا پتہ ایسے صاف ہونا چاہیے کہ خود اسے بھی خبر نہ ہو اور ہم میں سے کسی پر حرف نہ آئے۔ تیری بات جی کو لگتی ہے لیکن سوچ بچار میں وقت کے ہاتھ سے نکل جانے کا ڈر ہے۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آتی ہے، میں نے چائے کا آخری گھونٹ لے کر کہا۔ اس پر عمل درآمد میں وقت ضائع ہونے کا کوئی سوال نہیں، بشرط یہ کہ ایک شخص ہماری مدد کرے اور وہ شخص ہے استاد ٹیڈی۔ مجھے امید ہے وہ آج شام کو رابعہ کے آفس آئے گا یا کہیں سے ٹیلی فون کر لے گا۔ اپنے مقتول دوست کے معاملے میں وہ سخت جذباتی ہو رہا ہے اور اس کی بڑی بہن سے مل کر تعزیت کرنے کے علاوہ اسے یہ یقین دلانا چاہتا ہے کہ وہ قاتل سے انتقام ضرور لے گا۔ اگر شہلا اس سے کہے تو وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ سب کچھ کیا؟ محسن نے کہا۔ ان معاملات میں اسے کیوں لاتا ہے؟ مجھے ذرا سوچنے دے، میں نے کہا۔ شاید شام تک میں تفصیل سے بتا سکوں۔ آج مجھے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو مجھے رابعہ کے ساتھ جا کے کوئی مناسب سا مکان دیکھنا ہے۔ وہ ایک مکان خریدنا چاہتی ہے جو اس کی اور ہماری ضروریات پوری کر سکے۔ اس کا گھڑی شاہو والا مکان تو ملبے کا ڈھیر ہے لیکن وہ زمین بہت قیمتی ہے۔
کچھ نقد سرمایہ رابعہ کے پاس بھی ہے، ہم کسی پراپرٹی ڈیلر سے بات کریں گے، جتنی نقد رقم ہے وہ لے لے اور مکان کا قبضہ فوراً دلوا دے، باقی رقم رابعہ کے گھر کی زمین کے فروخت ہوتے ہی ادا کر دی جائے گی۔ اس پلاٹ کو بکنے میں دیر نہیں لگے گی، چنانچہ مجھے پوری امید ہے کہ ہر پراپرٹی ڈیلر یہ سودا بہت خوش ہو کے کرے گا۔ ڈبل کمیشن کا معاملہ ہے نا، پہلے مکان کی خرید پر، پھر پلاٹ کی فروخت پر، اور سودا بھی اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے والا ہے جس میں دیر کا کوئی امکان نہیں۔ اور دوسرا کام، محسن بولا، اس کے لیے آج وقت ملے گا؟ وقت کا مسئلہ واقعی ہے، میں نے سوچتے ہوئے کہا، البتہ ہم کام تقسیم کر لیں تو مشکل حل ہو سکتی ہے۔ مثلاً رابعہ اپنے مکان کے انتخاب کا مسئلہ مجھ پر چھوڑ دے، اس سے میری پسند پر اور قوت فیصلہ پر اعتبار ہے، اس لیے وہ مان جائے گی۔ وہ خود چلی جائے شہلا کی طرف، شہلا کی ماں کو بھی بتا دے کہ وہ اب ہمارے ساتھ رہیں گی، اور ماسی کو بھی تیار کر لے، ہو سکتا ہے کل تک ادائیگی ہو جائے اور ہم سب نئے مکان میں منتقل ہو جائیں، ایک نیا خاندان وجود میں آ جائے، ماں، بیٹے، بہن، بھائی کے سارے مقدس رشتوں کی بنیاد پڑ جائے جو خون کے رشتوں سے زیادہ استوار ثابت ہوں، زیادہ پرخلوص ہوں اور زیادہ سچے ہوں۔ تجھے پتا ہے شہلا نے مجھے اپنا بھائی بنا لیا ہے، اب تک تو نہیں معلوم تھا مگر اب ہو گیا ہے، محسن بولا، اور مجھے یوں لگا جیسے وہ خواب میں ہو۔ یار سکندر، رشتوں کی آبرو بھی کیا چیز ہے، کیسی جنت ہوگا وہ گھر جس میں کوئی رشتوں کا بھرم رکھنے پر مجبور نہیں ہوگا اور جذبے سچے ہوں گے، 100% خالص اور بے غرض، جہاں کوئی اپنے شجرہ نسب کی بات نہیں کرے گا۔ الگ الگ راستوں سے ایک منزل پر جمع ہو جانے والوں کی کامیابی کتنی مکمل ہوگی۔ شاید بہت جلد آلام و مصائب کا یہ زمانہ بھی ختم ہو جائے گا اور رابعہ کا گھر تیرا گھر کہلائے گا۔ سٹاپ، میں نے چٹکی بجا کے کہا، خواب سے واپس حقیقت کی دنیا میں آ جا اور سن لے کہ دوسرا کام کیا ہے۔ تجھے گل رخ کے والدین کی موت اور ان کے گھر میں آتش زدگی کے بارے میں پولیس کی رپورٹ وغیرہ دیکھنی ہے، اور اگر ممکن ہو تو اس کی نقل بھی حاصل کرنی ہے۔ متعلقہ تھانے کا عملہ اب تک بدل چکا ہوگا، اس لیے کام دشوار نہیں۔ کسی محرر یا تھانے دار کو 100 کے نوٹ دکھانا، وہ داخلی دفتر ہو جانے والے کیس کی فائل تیرے حوالے کر دے گا۔ بعد میں کسی مرحلے پر اس کی ضرورت پڑی تو الزام کسی پر بھی نہیں آئے گا کہ فائل کس نے گم کی، جانے والوں نے یا آنے والوں نے۔ نو پرابلم، محسن نے کہا، یہ کام ہو جائے گا۔ اب ایک مسئلہ ایسا ہے جو صرف رابعہ حل کر سکتی ہے، میں نے کہا، اس کو شہلا سے ایک بات پوچھنی ہے جو میں نہیں پوچھ سکتا۔ جس رات میں اور رابعہ پہلی بار اس کے گھر پہنچے تھے تو ڈی سلوا نے وہاں آ کے شہلا سے کچھ باتیں کی تھی، ان کی خلش ابھی تک میرے دل میں باقی ہے، اور حالات کے زیادہ خراب ہونے سے پہلے کوئی نہ کوئی بندوبست ایسا ہونا چاہیے کہ شہلا مزید رسوائی سے بچ جائے۔ میں تیری بات سمجھ گیا، محسن نے کہا، لیکن میں رابعہ سے کیا کہوں اور کیسے کہوں؟ زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا، ویسے بھی وہ وکیل ہے اور اس مسئلے کا ایک قانونی پہلو بھی ہے۔ تو اس سے کہنا کہ تلخ کلامی کے دوران میں ڈی سلوا نے شہلا پر کچھ الزامات عائد کیے تھے اور شہلا نے بھی کسی حد تک اعتراف جرم کیا تھا۔ اس بات میں کس حد تک صداقت ہے کہ خدا نخواستہ وہ ماں بنی تو ڈی سلوا کی باتوں میں آ کے گمراہ ہو جانے کی سزا ہوگی۔ رابعہ نے ساری باتیں سنی تھی، وہ خود اپنے طور پر معلوم کر لے گی، اس کے بعد سوچیں گے کہ کیا کیا جائے۔ ساتھ والے کمرے میں سے کانسٹیبل جمائیاں لیتا برآمد ہوا اور ہماری طرف دیکھے بغیر باتھ روم میں گھس گیا۔ 10 منٹ تک ایسی آوازیں آتی رہیں جیسے کوئی ڈوب رہا ہو۔ کانسٹیبل غسل کرتے ہوئے یہ آوازیں خلق، ناک اور منہ سے نکال رہا تھا۔ جب وہ اپنی وردی پہن کر چلا گیا تو ہم نے تیاری شروع کی۔ میں نے شیو اور غسل سے فارغ ہو کے ناشتہ بنانے کا عمل شروع ہی کیا تھا کہ کانسٹیبل پھر نمودار ہوا۔ صاحب نے یہ خط دیا ہے۔ اس نے ایک لفافہ آگے بڑھایا اور واپس جانے لگا۔ میاں تھانے دار صاحب، میں نے کہا، ذرا توقف فرمائیے، شاید کوئی جواب طلب بات ہو۔ میں نے لفافہ کھولا، اسی وقت محسن بھی باتھ روم سے نکل آیا۔ کون تھانے دار؟ یہ اپنے ہمسائے تھانے دار ہو گئے ہیں؟ بھائی بہت بہت مبارک، محسن نے زبردستی کانسٹیبل سے گلے ملتے ہوئے کہا۔ وہ تولیہ لے جانا بھول گیا تھا۔ کانسٹیبل کی ساری وردی بھیگ گئی۔ آپ بڑے غلط لوگ ہیں، اس نے خود کو چھڑا کے کہا، ہمیشہ غلط کام کرتے ہیں۔ میں نے لفافے میں سے برآمد ہونے والے پرچے کو دیکھا، اس پر مال روڈ کی ایک دکان کا پتہ اور ایک شخص کا نام لکھا ہوا تھا۔ اچھا، ہم ایک صحیح کام کرتے ہیں، محسن نے مذاق جاری رکھا، ہم صاحب سے کہہ کے تمہیں واقعی تھانے دار بنوا دیتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ صاحب ہمارا کتنا خیال کرتے ہیں۔ کانسٹیبل نے بے یقینی سے محسن کو دیکھا۔ میں تھانے دار بن سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، میں نے رکا جیب میں رکھ کے کہا، ہماری خدمت کرو اور ہمیں خوش رکھو، ہم تمہاری سفارش کر دیں گے۔
جناب عالی، بندہ تو ویسے ہی آپ کا غلام ہے، کانسٹیبل نے عاجزی سے کہنا شروع کیا۔ بس آپ حکم دیں۔ ترقی پا کے تھانے دار بن جانے کا خیال اس کے لیے معراج سے کم نہ تھا۔ وہ اپنے سابقہ رویے پر شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا اور ہمارے قدموں میں لوٹنے کے لیے تیار تھا۔ حکم تو ابھی کوئی نہیں، میں نے کہا، بس خدمت کے لیے تیار رہو، ہر خدمت کے لیے، اب جاؤ۔ جب وہ چلا گیا تو ہم ہنستے رہے اور سوچتے رہے کہ اس شخص سے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ میں نے محسن کو وہ نام اور پتہ بھی دکھایا جو رضوی صاحب نے لکھ بھیجا تھا۔ ہم دونوں کی رائے ایک ہی تھی۔ ہال روڈ کا یہ ریڈیو میکینک رضوی صاحب کی نظر میں تھا تو یقیناً ہمارے لیے بھی کارآمد ثابت ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد رابعہ آ گئی اور اس بات پر بہت ناراض ہوئی کہ ہم یہاں اکیلے ناشتہ کر رہے ہیں۔ ادھر گھر میں بھی سب ناشتہ کر چکے ہیں لیکن ہمارے انتظار میں وہ بھوکی بیٹھی ہے۔ ہم نے کہا کہ خفگی کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ ہم دوبارہ اس کے ساتھ بھی ناشتہ کر لیں گے۔ رضوی صاحب جا چکے تھے۔ ان کی بیگم نے بتایا کہ وہ رات بھر سوئے نہیں اور جانے سے پہلے انہوں نے ٹیلی فون پر اسلام آباد میں شیروانی صاحب سے بات کی تھی اور پھر CMH کے کسی کرنل سے۔ فوزیہ آج گھر واپس چلی جائے گی۔ یہ اطلاع دینے کے بعد انہوں نے ہمیں اطمینان سے ناشتہ کرنے کے لیے کہا اور خود کسی کام کا عذر پیش کر کے چلی گئی۔ رضوی صاحب کی بیگم بالکل ایسی ہی عورت تھی جو کسی اعلیٰ پولیس افسر کی بیوی بن کے بھی خوش رہ سکتی ہو۔ اس کی تمام توجہ اور دلچسپی اپنے گھر، شوہر اور بچوں تک محدود تھی۔ گھر سے باہر کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے یہ اس نے کبھی اپنا درد سر نہیں سمجھا تھا۔ یہ ناممکن تھا کہ اس کو ہمارے معاملات کی خبر ہی نہ ہو، لیکن اس کے لیے ہم گھر کے فرد تھے یا مہمان تھے، چنانچہ وہ میزبانی کے فرائض سے سروکار رکھتی تھی۔ اس نے کبھی تجسس ظاہر نہیں کیا تھا اور ہماری پراسرار مصروفیات اور معاملات کے متعلق کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ ہم پر کبھی بزرگی یا سرپرستی کا روپ ڈال کر ہمیں شرمندہ کرنے کی اور راہ راست پر لانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس بے نیازی میں بے روحی کا دخل بالکل نہیں تھا۔ شائستگی اور اخلاق اس کے مزاج کا حصہ تھی اور اس کا مزاج تغیر سے ناشنا تھا۔ ہم سنجیدگی سے دوبارہ ناشتہ کرنے کے موڈ میں نہیں تھے لیکن رابعہ نے کہا، تمہاری سزا یہی ہے کہ ناشتہ پورا ختم کرو، خواہ بدہضمی ہو یا پیٹ پھٹے۔ بعد میں محسن نے دوسرے کمرے سے اپنے گھر فون کیا اور شیروانی صاحب سے بات کرتا رہا۔ اس وقفے میں میں نے رابعہ سے مکان کی خریداری کے مسئلے پر بات کی۔ اس نے کہا کہ مرضی کا کیا سوال، اسے میری پسند اور میرے فیصلے پر اعتماد ہے، بس میں جیسا چاہوں کروں۔ پھر محسن آ گیا اور میں ٹیلی فون کرنے کے بہانے چلا گیا، لیکن میں نے کسی کو فون نہیں کیا۔ مجھ میں فوزیہ سے اس کی خیریت معلوم کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ اس کی ماں سے بات کرتا تو گالیاں اور کوسنے سنتا اور شیروانی صاحب سے کہتا تو کیا کہتا۔ میں دروازے سے لگ کر محسن اور رابعہ کی گفتگو سننے لگا۔